محرم شریف کے مہینے میں کھچڑا کیوں بنایا جاتا ہے؟ اگر کھچڑا نہیں بنایا جائے تو کیا امام حسین کے نام سے فاتحہ نہیں ہو سکتی؟ کھچڑا بنانا یہ کیا ہے؟ کہاں سے اس کی رسم چلی ہے اور لوگ کیوں بناتے ہیں؟ آئیے گا اس کے تعلق سے میں حوالے کے ساتھ پوری وضاحت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سنیں، کیونکہ کھچڑے کو لے کر کے جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو جگہ جگہ پر لوگ وبال شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی کھچڑا کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہے کیا نہیں ہے۔ تو آئیے گا اس کے تعلق سے جو خصوصی باتیں ہیں اور جو ائمہ اکرام نے اور علماء اکرام نے فقہ اکرام نے لکھی ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے توجہ سے آپ سماعت کریں۔ سب سے پہلے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جو امام حسین کی محبت کے تعلق سے ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو کربلا والوں کی یاد آنے لگتی ہے۔ جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو کربلا کے اندر جتنی شہادتیں ہوئی ہیں سب کو لوگ یاد کرنے لگتے ہیں۔ جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو لوگ قرآن خوانی کا اور محفلوں کا آغاز کرتے ہیں، یعنی محفلیں ہوتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، ذکر و اذکار میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ اور محرم شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ روزے رکھا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے گا یہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا اور کھچڑا کیوں بنایا جاتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیں کہ علماء کرام نے کیا لکھا ہے اس کے تعلق سے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کے تعلق سے کیا لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 513 کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محرم میں کھچڑا پکانا یا نیاز دینا یہ سب عادات ہیں۔ کیا ہیں؟ عادات ہیں، نہ شرعاً واجب ہیں، نہ سنت ہے، نہ اس کے ترک پر کوئی گناہ۔ اگر کوئی ایسا نہیں کہ نیاز وغیرہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک نیتی سے محض ایصال ثواب کی نیت کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر اسے دین کا حصہ نہ سمجھے۔ کس نے لکھا؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے۔ اگر کوئی ایصال ثواب کی نیت سے کھچڑا بناتا ہے، نیاز وغیرہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن کھچڑا پکانا، نظر و نیاز کرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص ایصال ثواب کی نیت سے کرے تو بالکل جائز ہے، مگر اسے لازم یا سنت نہ سمجھے، اسے لازم یا سنت نہ سمجھے۔ بہار شریعت جلد نمبر 3 اور حصہ نمبر 14 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں پکایا جاتا ہے کھچڑا؟ تو آپ سنیے گا، پھر لوگ کھچڑا کیوں پکاتے ہیں؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب کربلا والوں کے واقعات سنے اور امام حسین کی شہادت کے بارے میں سنا، بہت ساری شہادتوں کے بارے میں جب سنا اور اہل بیت اطہار کی محبتوں کے بارے میں سنا کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں محفلیں سجاتے رہے، امام حسین کی لوگ یاد مناتے رہے، تو اسی چیز کو لے کر کے نیاز کا اہتمام شروع ہو گیا۔ کسی نے نیاز کھانے پر لگانا شروع کر دی، کسی نے میٹھے پر لگانا شروع کر دی، کسی نے جو ہے کھچڑا بنانا شروع کر دیا، اپنے اپنے اعتبار سے جو پکوان تھے وہ پکانا شروع کر دی اور نیاز لگانا شروع کر دیے۔ تو یہ جو رسم چلی ہے یہ بعد کی رسم ہے، پہلے کی نہیں تھی۔ تو یہ کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی کھچڑا بنائے یا زردہ وغیرہ بنائے یا بریانی وغیرہ بنا کر کے ایصال ثواب کی نیت سے سبیل کرے، لنگر وغیرہ کرے امام حسین کے نام سے، تو بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے گا دیکھیے گا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہو تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث پاک کا بہت سارے لوگ بدعقیدہ لوگ جو ہے حوالہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایصال ثواب کی نیت سے اگر کوئی شخص زردہ بنواتا ہے یا پیلی طاہری بنواتا ہے یا بریانی بنواتا ہے یا کھچڑا بنواتا ہے تو یہ بالکل شرعی اعتبار سے جائز اور درست ہے، اس میں کوئی بھی پکڑ یا کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی نئی رسم نکالنی، یہ بدعت ہے، یہ ہے، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
امام حسین کے نام سے، غوث پاک کے نام سے، بزرگان دین کے نام سے جو بھی آپ نیاز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں شرعاً ہمارے لیے حلال ہے ان پر آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی چیز اگر نہیں ہے تو بنا آپ بریانی بنائے، بنا کھچڑا بنائے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، ہو جائے گی۔ اب آئیے گا آگے چلتے ہیں۔ اہل سنت کا معتدل موقف۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ کھچڑا پکانا شرعی فرض یا سنت نہیں ہے نا۔ کھچڑا پکانا یہ ایصال ثواب کی نیت سے اگر بنایا جائے، کھایا جائے تو بالکل جائز اور درست ہے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اور اگر کوئی بطور شوق اپنے گھر میں ایسے ہی بناتا ہے تب بھی کھا سکتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ صاحب اگر کسی نے ایصال ثواب کی نیت سے نہیں بنایا، ایسے ہی بنا لیا تو گناہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی نیت سے کوئی کھانا بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ناجائز رسمیں یہ جیسے بہت سارے لوگ میلے وغیرہ لگاتے ہیں یا خرافاتیں کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو جو ہے شریعت نے منع کیا ہے۔ عورتوں کا، آدمیوں کا ایک ساتھ ہونا، اختلاط ہونا، مرد عورتیں ایک ساتھ میلوں میں گھوم رہے ہیں، تو ان سب چیزوں پر پابندی شریعت نے لگائی ہے۔ اس لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کی نیت سے کھانا پکانا جائز ہے، کھچڑا پکانا جائز ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو دین کا جز نہ سمجھے، جیسے کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 میں یہ موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کھچڑا پکا سکتے ہیں مگر اسے لازمی یا سنت نہ سمجھیں، اس میں غیر شرعی کام نہ کریں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی معتدل موقف ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دلوں میں بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے، بار شریعت کے حوالے سے، اور اس میں ایک میں نے ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ امام حسین کے نام سے پیلی تاہری بنا رہے ہیں، بریانی بنا رہے ہیں، کھچڑا بنا رہے ہیں، جو بھی شرعی طور پر ہمارے لیے کھانا بالکل جو حلال چیزیں ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی چیز پکا کر کے آپ لنگر سبیل وغیرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ جو لوگ بدعات کہتے ہیں، جو لوگ خرافات کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ناجائز کام کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا ہے۔ امام حسین سے آپ کو سچی اور پکی محبت رکھنا ہے، اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں اور اپنے بچوں کے دلوں میں بسانا ہے، اور امام حسین کے واقعات، کربلا والوں کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ وہ کربلا والوں سے محبت کریں، اور آنے والی جتنی بھی ہماری نسلیں ہیں سب ان سے محبت کریں اور ان کا قدم نہ بہکے، ان کا قدم نہ بہکے۔ اب ایک چیز یہاں پر اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم کھچڑا بنائیں گے یا پیلی تاہری بنائیں گے، بریانی بنائیں گے تبھی نیاز ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیے گا، سورہ اخلاص پڑھیے گا، قرآن مقدس کی کچھ صورتیں پڑھ کر کے آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر دیجیے گا، ایصال ثواب کر دیجیے گا، آپ کی فاتحیں ہو جائیں گی، آپ کی نیاز ہو جائے گی۔ جو لوگ ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں محرم کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، نیاز کا، فاتحہ خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کے عمر میں برکت عطا فرمائے، سب کے روزوں کو، نیاز کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نیچے کمنٹ میں سارے لوگ یا حسین ضرور لکھ کے جائیں۔